السلام علیکم ناظرین، ہمارے پاس موجود ہیں تھانہ سٹی جلال پور جٹاں کے رہائشی میاں بیوی۔ ان کا کہنا ہے کہ تھانہ سٹی ایس ایچ او عدنان تارڑ ملی بھگت کر کے ہمارے مکان پر قبضہ کروا رہا ہے، اور جب ہم درخواست لے کر گئے تو ان کے خاوند پر خودکشی کا مقدمہ درج کر دیا اور خاوند کو قتل کرنے کی دھمکیاں بھی دی، اور ایس ایچ او نے میاں بیوی پر تشدد کیا۔ باقی ان سے جانتے ہیں کیا واقعہ ہوا اور کیا تفصیلات۔ سر، میرے والد صاحب کا آبائی مکان ہے جو ہمیں ملا ہے۔ میرے چاچو نے میرے بھائی کے ساتھ ملی بھگت کر کے جو مکان ہے، میرا بھائی ادھر پاکستان میں نہیں ہے، بیرون ملک ہے، تو انہوں نے مکان جو ہے بھابھی کے نام لگوا دیا تاکہ مجھے حصہ نہ دینا پڑے۔ سر، مجھے جب میں آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے میرے چاچا نے مجھے کال کی اور بولا کہ ہمیں اس طرح زمین دو۔ میں نے کہا نہیں، قبرستان کے لیے دو۔ میں نے جب انکار کیا تو یہ مجھے بار بار پریشرائز کرنے لگے۔ تنگ آ کے میں نے اپنا سامان لیا اور میں اپنے والد صاحب کے آبائی مکان میں آ گئی۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا، جب میں آ گئی تو میں نے بہت کوشش کی کہ یہ میرے ساتھ مل کے بیٹھ کے کمپرومائز کرے، لیکن انہوں نے پرے پنچایت کے طور پر بھی میرے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کی ہے۔ اور پھر جب میں ادھر رہائش کرنے لگی تو انہوں نے جو ہے نا کافی دفعہ ہم تھانہ سٹی، انہوں نے میرے ساتھ لڑائی جھگڑا، مجھے مارا بھی۔ تھانہ سٹی میں ہم نے کتنی دفعہ اپلیکیشنیں بھی دی لیکن ہماری کوئی رسائی نہ۔ پہلے مشتاق صاحب تھے ایس ایچ او، انہوں نے ہماری کافی ہیلپ کی تھی، لیکن ان کے جانے کے بعد جب عرفان تارڑ صاحب آئے، ہم نے ان کو بھی مدت جو ہے نا درخواستیں دی۔ وہ یہی کہتے رہے کہ آج کل اسی طرح کرتے رہے۔ جی بہن ہے میں لے کے چلا گیا۔ ہاں میڈیکل کروانا، ٹھیک ہے تسی جاؤ نا، میڈیکل کروانا ادھر سامان۔ یہ مووی بناؤ جی بھائی۔ کئی دفعہ کالیں بھی کی ہیں، پولیس کو انہوں نے بھیجا ہے، لیکن پولیس نے ہمیں کوئی خاص رسپانس نہیں دیا۔ وہ آتے تھے ہمارے سامنے، ان کو منع کروا جاتے تھے، پولیس جاتی تھی، وہ دوبارہ کام، یعنی پولیس ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ سارا کچھ پولیس کی وجہ سے ہی ہو رہا تھا۔ 5 تاریخ کو انہوں نے میرا ٹوٹل سامان گھر سے نکال کے باہر پھینک دیا، تو میں اپنے میں نے اسی وقت 15 پہ کال کی ہے۔ ایس ایچ او آیا، اس نے فارمیلٹی کے طور پہ اس کو مارا ہے۔ اس نے آتے ہی ایس ایچ او کا گریبان پکڑا، ایس ایچ او نے اسے مارا اور میرا فارمیلٹی کے طور پہ سامان اندر رکھوایا۔ اس کے جاتے ہی اس عورت نے دوبارہ سامان باہر پھینک دی ہے۔ پھر میں نے اسی وقت ایس ایچ او کو دوبارہ کال کیا تو کہتا ہے ہمارے پاس لیڈیز پولیس نہیں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، میں اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہمارے پاس لیڈیز پولیس اویلیبل نہیں ہے۔ سر، انہوں نے مجھے مار کے، میری بھابھی نے اور میری بھتیجی نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ کوئی 2 گھنٹے بعد پولیس آئی ہے، انہوں نے مجھے دروازہ باہر سے لاک کھول کے تو مجھے باہر نکالا۔ مجھے انہوں نے کمرے، میری والدہ صاحبہ روتی رہی ہیں، بے شک آپ ان سے جا کے پوچھ رہے ہیں، انہوں نے ان کی منتیں کی ہیں کہ اس کو باہر نکالو، اتنا مارا، لیکن اس عورت نے مجھے نکالا نہیں ہے۔ سر، اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا ایس ایچ او نے اس کے بچوں کو پکڑ کے لے گئے تھے کیونکہ اس نے میرا سارا سامان باہر پھینک دیا تھا۔ مجھے کہتا ہے جی آپ تھانے آئے، میں تھانے گئی ہوں، کہتا ہے میں ان پہ ادھر سائن کرے، میں ان پہ پرچہ دینے لگا، انہوں نے زیادتی کی۔ سر، میرے سے سارا کچھ کروا کے تو شام کو جی پتہ چلا جی ان کو تو انہوں نے چھوڑ دیا، وہ گھر پہنچ کے اور میں ادھر کی۔ سر، اس کے کچھ دن بعد مجھے کہتے رہے ادھر آؤ، ہم تمہارا بیٹھ کے ختم کرواتے ہیں، یعنی تمہارا حصہ تمہیں لے۔ ہم ڈی ایس پی صاحب کے پاس گئے، وہ ہمیں تھانے لے گئے ہیں، تو ایس ایچ او ادھر بھی مجھے آنکھیں نکال رہا تھا۔ مجھے کہتا ہے 2-4 بچے اور بھی ایسے تھے، وہ بھی نہ لے آؤ سر۔ یہ ایس ایچ او صاحب نے مجھے کہا، میں پھر بھی چپ رہی ہوں۔ سر، جب ہم ایس ایچ او صاحب بھی اور ڈی ایس پی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے جب بات شروع ہوئی ہے تو ایس ایچ او ڈی ایس پی صاحب نے کہا آپ کیوں مکان بنوا رہے؟ کہتے ہیں وہ چپ کرو سر، میں ان کا معاملہ ختم کر دینا آج۔ ایسی باتیں ہوتی رہی ہیں سر، ایسے کرتے کراتے میں نے کہا سر آپ مجھے روز بلاتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ کہتے ہیں میں کچھ نہیں کرنا، جاؤ کرنا، مکان میں نے بنوانا ہی بنوانا ہے۔ انہوں نے میرے میاں کو
यानी एक उनके ऊपर पर्चा देने के बजाय मेरे मियाँ को उधर सबके सामने मारना शुरू कर दिया। उधर राशन बांट रहे थे, उन लोगों के सामने इनको पकड़ के, सर मैं रोती रही हूँ, मेरे बच्चे चीखते रहे, मैं चीखें मारती हूँ, मुझे धक्के दे के पीछे किया, इनको कमरे में ले गए, इनको मार मार के कोई हाल नहीं किया। सर मैंने मिन्नतें की हैं, मेरे ना दो मुझे कुछ भी, मेरा मियाँ को तो छोड़ दो। कहता है चलो जाओ, इसको नहीं छोड़ना, हम तुम जाओ। सर मुझे घर भेज के इन्होंने पीछे से पर्चा दे दिया से तंग, और हमें तो सर इन्होंने दिन रात तंग कर दिया हुआ था। ऐसा जो हमें ब्लैकमेल कर रहा था कि हिस्सा ना लो, ऐसे खत्म कर लो। सर जब मेरे एक वालदैन की चीज़ है, मुझे विरासत में मिलती है, ये क्यों मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं? सर मैं तो कहती हूँ हमें इंसाफ मिलना। कहते हैं कि खान साहब ही हैं, कि खान साहब कहते थे कि तब्दीली आएगी, तो मैं खान साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने खुद वोट उनको दिया है, तो खान साहब ये तब्दीली है ये कि किसी ने कोई नहीं पूछा, हम तो जैसे कैसे है अल्हम्दुलिल्लाह कमा के खाते हैं। हमें यहाँ तक पता चलता रहा कि SHO साहब मुझे 6,000 रुपया भी दे दिए, उन्होंने कहा मैं 6,000 रुपया इसको दिया है, हमें तो यहाँ तक किसी ने कहा है।